بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس ٹی وی۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ 23 مارچ 1940 کو ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ کر ہم آج تک یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈسکس کرنے سے پہلے ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آسانی سے مل سکیں۔ تو ناظرین کرام، برصغیر دو قوموں یعنی ہندو اور مسلمان پر مشتمل تھا اور یہ دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن یہ اپنے مذہب کے لحاظ سے الگ الگ قومیں تھیں۔ لیکن ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے کاروبار بھی تباہ کر دیے اور مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر مسلمانوں نے ایک علیحدہ جماعت بنانے کا ارادہ کیا اور انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی علیحدہ جماعت بنائی جس کے سربراہ بانی قائد-اعظم محمد علی جناح تھے، اور جماعت کو بنانے کا مقصد مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دلانے تھے۔ اور وقت حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک قائم کرنا بہت ضروری تھا، اور پہلی بار بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پیش کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک قائم کیا جائے، ایک علیحدہ ملک وجود میں لایا جائے۔ اور یہ قرارداد کو پیش کرنے والے، ان کا نام تھا مولوی اے.کے. فضل الحق، جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے۔ اور ورس میں یہ بتاتا چلوں کہ قرارداد کا متن کیا تھا جو 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی۔ اس قرارداد کا متن یہ قرار پایا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفق رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے، اور جغرافیائی طور پر جوڑی ہوئی جو وحدتوں کی حد بندی ہے اسے خطے میں کی جائے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاست کے ساتھ شکل میں لائی جائے کہ اس میں شامل ہونے والے وحدیت خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اختیار حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کا خیال رکھا جائے۔ ویورز، یہ تو قرارداد کا متن تھا۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ویورز یہ دو قومی نظریہ اب ہے جو 1940 میں قرارداد پیش کی گئی، دو قومی نظریہ، کیا یہ دو قومی نظریہ رہا ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مغربی رواج کتنا زیادہ آ چکا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ اب نہیں رہا۔ کیا ہمارے بزرگوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم یہ سب کر سکیں؟ ویورز، ہمیں بھی دیکھنا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا یہ دو قومی نظریہ تھا کہ یہاں ہم کرپشن کر سکیں، یہاں پیسہ لوٹیں اور باہر ملکوں میں عیش کریں؟ کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس لیے یہ پاکستان نہیں دیا تھا؟ تو ہمارا کام ہی ورث ہم اس کی قدر کریں اور ایسے لوگ کو سلیکٹ کریں جو اس قابل ہو، جو اس ملک کو چلا سکیں۔ ورث، آپ کی اس میں کیا رائے؟ آپ کی جو بھی رائے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے پلیز سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، اور جاتے جاتے پاکستان زندہ باد۔